حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 9 فروری جمعرات کا دن ہے اور 17 رجب ہے۔ ترکی میں، شام میں اور لبنان میں آنے والے زلزلے کی وجہ سے وہاں کے حالات بہت کشیدہ ہیں۔ وہاں پر قیامت صغریٰ کا منظر ہے۔ اس زلزلے کی وجہ سے اب تک ہزاروں مسلمان جان کی بازی ہار چکے ہیں، ہزاروں کے حساب سے وہاں کے شہری زخمی ہیں اور ان گنت لوگ ملبے تلے جمے ہیں، دبے ہوئے ہیں، اور جن میں کچھ زندہ اور کچھ مردہ حالت میں ہیں۔ بہت سارے جگہوں پر یہ ملبہ ہے، کوئی ایک جگہ دو جگہ نہیں ہے، بہت ساری جگہوں پر۔ کوئی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر موسم بہت شدید برف باری ہے وہاں پر، بہت شدید سرد ہے، جس کی وجہ سے وہاں تک ابھی تک صحیح طریقے سے کام نہیں ہو رہا۔ اور خبر ایجنسیز کی لیٹسٹ رپورٹس کے مطابق اب تک زلزلے کی وجہ سے ترکی میں 12,391 لوگ اور 3,000 سے زائد لوگ شام میں وفات پا چکے ہیں۔ ہزاروں کے حساب سے لوگ زخمی ہیں اور ملبے تلے دبے لوگوں کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ امدادی کام بڑے زور و شور سے جاری ہے۔ دنیا بھر کے مسلم ممالک سے امدادی ٹیمیں ترکی میں مظلوم اور ملبے تلے پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کے لیے وہاں پر پہنچ چکی ہیں اور دن رات کے حساب سے کام کر رہی ہیں بغیر کسی ریسٹ کیے ہوئے۔ اس کے علاوہ ترکی کے شہری بھی اپنے ہم وطنوں کی مدد کے لیے کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کر رہے۔ وہ اپنے ہم وطنوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے ہر قسم کی کوشش کر رہے ہیں، اور دن رات کام کر کے سرد موسم کے باوجود وہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ ترک حکمران اپنی عوام کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ہم وطنوں کو بچانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وہاں پر ابھی تک تمام تر امدادی کمیٹی جو ہیں وہ ترک حکومت کی تمام تر جو امدادی کمیٹیاں ہیں اور امدادی ادارے ہیں، وہ وہاں پر مکمل طور پر کام کر رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں کر رہے کہ اس وقت وہ غفلت کر رہے ہوں یا اپنی عوام کی خدمت نہ کر رہے ہوں، بلکہ وہ صحیح معنوں میں اپنی عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ شام کے علاقوں میں ترکی کی امدادی ٹیمیں پہنچی ہیں۔ اپنے ملک میں تو ان کے بہت نقصان ہوا ہے، اور اس کے علاوہ بھی وہ شام میں جا کر وہاں کے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ اسی طرح پیچھے کچھ دنوں پہلے ہمارے ملک میں سیلاب آیا تھا، اور اس کی حالت نہ آپ سے چھپی ہے نہ مجھ سے چھپی ہے۔ کس طرح حکمرانوں نے اپنی ڈٹھائی کے ساتھ کام اپنی سیٹوں کے لیے لڑتے رہے، لیکن عوام کے لیے کوئی بھی حکمران میدان عمل میں نہیں آیا، سوائے پاکستان میں کام کرنے والی فلاحی ادارے اور تحریک لبیک پاکستان کے۔ کسی حکمران کو ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ عوام کی دل سے خدمت کرنے کے لیے میدان میں اترے ہوں، بلکہ انہوں نے باہر کے ممالک سے پیسہ اکٹھا کیا ہے اور اپنی جیبیں بھری ہیں۔ اس کے علاوہ ترکی کی عوام کی بات کریں گے۔ ترکی کے ایک ڈپارٹمنٹل سٹور کے مالک نے عوام کو سامان بیچنا بند کر دیا ہے، بلکہ یہ سارا سامان پیکنگ کر کے ان علاقوں میں بھیجا جا رہا ہے جہاں پر زلزلہ آیا ہے اور لوگ ضرورت مند ہیں۔ ان زلزلہ متاثرین لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے، ان علاقوں میں سامان بھجوایا جا رہا ہے، ضرورت کا ہر سامان ان علاقوں میں بھیجا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ترکی کے مشہور فلم میکر مسٹر بوزداگ نے مشہور تاریخی ڈرامہ سیریل کرلش عثمان جو بنا رہے ہیں، ان کے پروڈیوسر ہیں انہوں نے اس ڈرامے کی شوٹنگ کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا ہے، اور ترک عوام کی مشکل میں ان کی مدد کرنے کے لیے اپنا سارا سرمایہ ان پر خرچ کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں ہماری عوام کو ہماری ضرورت ہے، اور ہم اس کام کو بغیر ایک عرصے کے بعد، اس کے بعد جب یہ حالات ٹھیک ہو جائیں تو پھر شروع کریں گے۔ زندہ قومیں اپنی ذاتی فائدوں کو ملکی اور عوامی فائدوں پر عوامی مشکلات کے وقت ترجیحات میں شامل نہیں کرتی، بلکہ وہ اپنی عوام کی خدمت کے لیے میدان عمل میں ہوتی ہیں، اور اسی طرح ترکی کی عوام اپنے بہن بھائیوں کی مدد کے لیے میدان عمل میں ہیں۔ بات کریں گے پاکستان کی۔ پاکستان سے دعوت اسلامی کا ادارہ FGRF اور اس کے علاوہ ریڈ کریسنٹ کی ٹیمیں وہاں پر جا کر مدد کر رہی ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کے جو کارکنان اور جو لوگ وہاں پر ترکی میں ہیں،
وہ لوگ میدان میں اترے ہیں اور لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ اس مشکل وقت میں شام اور ترکی کے مسلمانوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کو بڑھ چڑھ کے ان اداروں کو اپنی رقم، اپنے تمام تر چیزوں کو بانٹنا چاہیے، تاکہ اس مشکل وقت میں ان مظلوم لوگوں کا اور زلزلے سے متاثرہ لوگوں کے ساتھ ساتھ ان کا ساتھ دیا جائے اور انہیں زندگی کی طرف واپس لایا جائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔